ہمارا آپ پچھلے جمعہ ایک اسلام کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں کہ جن کا نام شیخ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ ہے، اور جب بھی ہمارا آپ شیخ بن باز یا شیخ البانی یا شیخ صالح العثیمین کے بارے میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے یا ان کا ذکر آتا ہے تو فوراً ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہی کیا تھا اس لیے تاکہ یہ دین کے سپاہی بن سکے اور دین کا دفاع کر سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ اسلام کے تعلق سے وہ خدمات دیے ہیں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں الحمدللہ ان کی طرف دیکھیں گی، ان کے تصنیفات، ان کے دروس اور ان کے تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے جیسا بننے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے۔ تو ان جمعے کے خطبوں کا جو سیریز چل رہا ہے، یہ پارٹ 1 ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے جمعہ شیخ عبداللہ بن باز کے تعلق سے کہ کیا نمایاں اوصاف تھے کہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ شیخ بن باز کیسے بن گئے۔ کئی چیزیں ہم نے دیکھی، ان کے نمایاں اخلاق اور دیگر چیزیں ہم نے دیکھی پچھلے جمعے کے خطبے میں۔ اسی چیز کو مزید آج ہم بڑھاتے ہوئے آگے چند باتیں ہم لوگ اور اس جمعے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ بچپن میں ہی غالباً جب 14 سال کے تھے تو ان کو چیزیں دھندلی دکھنے لگی، یہ سارے آنکھ رکھنے والے لوگوں پر بھاری پڑ گئی، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات شاید کوئی ایسی اسلامک یونیورسٹی ہوگی یا کوئی شریعہ کالج ہوگی جہاں پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہ ہو یا ان کے دروس نہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ دنیا بھر میں خطے، سعودی عرب سے کبھی باہر نہیں گئے، لیکن دنیا کے خطے میں آج شیخ بن باز کا تعاون، چاہے وہ علمی طور پر ہو یا مالی طور پر ہو یا کسی اور طور پر ہو، وہ پہنچ رہا ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سننے کا، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسے صفات، ان لوگوں جیسا ہمارا بننے کی کوشش کرے، اور کچھ بھی ہم بن گئے تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی میرے بھائی۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، عالم تھے، اور صرف عالم ہی نہیں، ایک ہوتا ہے عالم بن جانا، ایک ہوتا ہے عالم با عمل بننا، یہ بڑی بات ہے بھائی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ عالم با عمل تھے، یعنی جو بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہم اور آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں، بہت کچھ سن سکتے ہیں، لیکن وہ ہم اور آپ جلدی اس کو کرتے نہیں۔ لیکن شیخ بن باز کی خوبی یہ ہے کہ جو بات وہ بولتے ہیں اس بات پر سب سے پہلے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لہٰذا بھائیو، عالم با عمل بننا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، جو شیخ بن باز رحمہ اللہ کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد۔ ایک مثال اس کی آپ دیکھ لیجئے، سعودی عرب کی کمیٹی میں ایک بات پائی کہ بعض اوقات جب شیطان کو کنکڑی ماری جاتی تھی جمعرات میں، تو ہوتا یہ تھا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اس وقت فلورس نہیں بنے ہوئے تھے جیسے آج بنے ہوئے ہیں۔ تو علماء کی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ کیا فلورس بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، پتھروں کو، کنکڑیوں کو مارنے کے لیے شیطان کو جمعرات میں کیا کیا جائے گا۔ تو کئی دیر کی میٹنگ کے بعد یہ پتہ چلا کہ نہیں، فلورس جو ہے یہ بنایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی صراحت دلیل ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ لیکن شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکڑی مارنے کے لیے آئے تو آپ اونٹ پر سوار تھے۔ لہٰذا شیخ بن باز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر ہی کنکڑیوں کو مارا۔ لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمین سے اونچے سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑیاں ماری۔ آپ چاہتے تو اونٹ سے اتر کر بھی کنکڑیاں مار سکتے تھے۔ اس سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث سے ہم یہ لے سکتے ہیں، یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ فلورس بنایا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ سارے علماء جو وہاں کرتے ہیں وہ متفق ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم سے فلورس بنائے گئے۔ تو یہ ان کی شیخ بن باز کی فقاہت تھی میرے بھائی۔ اور کئی کمالات میں شیخ بن باز کے اور دیگر جو اسلاف آپ دیکھیں گے، جو بڑے علماء گزرے، ربانی علماء گزرے، ان کی کئی صفات میں سے ایک صفات جو نمایاں ان کو بناتی تھی وہ تھی ان کا غیر معمولی حافظہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ حفظ، وہ کمالی حفظ دیتا تھا کہ اگر کسی چیز کو وہ ایک بار پڑھ لے یا کسی چیز کو وہ ایک بار دیکھ لے تو زندگی بھر وہ نہیں بھولتے تھے۔ یہ قوت، یہ چیز اللہ نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا کی۔ اب ہمیں ایک بات یہ جاننی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی حافظہ لوگوں کو عطا کیسے کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے آپ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس چیز کو امام الشافعی ایک مرتبہ دیکھ لیں یا ایک مرتبہ غور سے اس کو پڑھ لیں، زندگی بھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو نہیں بھول سکتے۔ اتنے پائے درجے کے عالم ہیں امام الشافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ شیخ اپنے استاد امام وقی بن جرہ سے ملنے گئے،
اور جا کے کیا کہتے ہیں کہ اے استاد مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے آج کل کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو گیا ہے. دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جن کے حافظہ کا یہ کمال ہے، لوگ گواہی دیتے تھے اہل علم. وہ آدمی اپنے استاد امام وقی بن جرہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. امام وقی بن جرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیا نصیحت کی؟ کہا میرے بیٹے گناہوں سے بچو. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو غیر معمولی حافظہ تب عطا کرتا ہے جب وہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، ہر قسم کے کبائر اور ہر قسم کی صغائر سے بچتا ہے. یعنی ہر قسم کے گناہوں سے جب ہم اور آپ بچیں گے اللہ تعالیٰ ایک غیر معمولی حافظہ ہمیں بھی عطا کرے گا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں امام شافعی کے. جب امام شافعی چھوٹے ہی تھے امام مالک کے یہاں پڑھنے جاتے ہیں تو امام مالک نے چھوٹے ہی میں ان کی خوبیوں کو بھانپ لیا اور ان کو پاس بلا کر کے کہا امام شافعی کو کہ بیٹے میں تم میں ایک نور دیکھتا ہوں، ایک علم کا نور تمہارے اندر دیکھتا ہوں. بیٹے اس کو بجھا مت دینا معصیت سے اور گناہوں سے، لہٰذا اس نور کو بیٹے بجھنے مت دینا گناہوں سے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا. اللہ تعالیٰ تم کو دین میں فقاہت ادا کرے گا، دین میں تمہارے حافظہ کو اللہ مضبوط کرے گا. آدمی کو غیر معمولی حافظہ کب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے؟ جب وہ آدمی ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے. اور میرے بھائیو دیکھیے ہر آدمی، ہم میں کہا ہر ایک آدمی دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے، دوسرے کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. آپ سوچئے کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے؟ تو لہٰذا ہم کو آپ کو چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام تر جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی کچھ صفتیں ہمارے اندر بھی آ جائے تو سب سے پہلی بات میرے بھائیو گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا، ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنا ہوگا. اس کی کچھ مثال دیکھیں شیخ ابن باز کے بہت ساری مثالیں ہیں غیر معمولی حافظہ کے تعلق سے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد بن سعد جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لائبریری میں کسی علمی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ہمیں حدیث کا ایک ٹکڑا تلاش کرنے کو کہا. جب ہم اس ٹکڑے کو تلاش کر رہے تھے تو میں اس ٹکڑے کو تلاش کرتے کرتے حدیث کے اس ٹکڑے کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا، لیکن مجھے وہ ٹکڑا نہیں ملا. میں نے شیخ بن باز کو آدھی جا کر کے کہا کہ شیخ مجھے وہ ٹکڑا مل نہیں رہا حدیث کا. تو شیخ بن باز کہتے ہیں بعض اوقات محدثین ایسا کرتے ہیں کہ کسی حدیث کو ایسے باب میں رکھتے ہیں جہاں پر ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو شیخ بن باز کہتے ہیں ڈاکٹر محمد بن سعد کو کہ میرے لائبریری سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الایمان کو لے کر کے آؤ. جب میں کتاب الایمان کو لے کر کے آیا تو شیخ نے کہا کہ فلاں پیج نمبر کھولو، اور انہوں نے فلاں پیج نمبر کھولا. اور دیکھیے زبردست بات کیا دیکھیں گے آپ کہ شیخ بن باز نے کہا کہ اس پیج کے لائن نمبر 12 کو کھولو، 12 میں دیکھو. ڈاکٹر محمد بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس لائن نمبر 12 میں دیکھا اور میں نے کیا پایا؟ اپنے تعجب کے میں کیا پاتا ہوں کہ وہ حدیث کا جو ٹکڑا تھا، وہ جو حدیث تھی وہیں پر موجود. اللہ شیخ بن باز کہتے ہیں پھر ڈاکٹر محمد بن سعد کو اس کے حاشیے کو بھی پڑھو. میں نے اس کے حاشیے کو پڑھا تو حوالہ مل گیا سنن نسائی کا، اور واقعی میں جب ہم نے سنن نسائی کو کھولا تو ہم نے یہ پایا کہ واقعی میں یہ حدیث ایک ایسی جگہ، اس ایسے باب میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا تھا جہاں پر آدمی گمان نہیں کر سکتا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے شیخ بن باز کی یہ بات کہ بعض اوقات محدثین حدیثوں کو ایسے باب میں جمع کرتے ہیں جہاں پر انسان گمان نہیں کر سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد بن سعد نے کیا کہا؟ ڈاکٹر محمد بن سعد نے کہا کہ شیخ بن باز نے کہا کہ جانتے ہو میں نے اس کتاب یعنی کتاب الایمان محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے اس کو 40 سال پہلے پڑھا تھا. 40 سال پہلے شیخ بن باز نے کتاب پڑھا. 40 سال کے بعد ان کو یاد ہے کہ وہ کون سے لائن میں ہے، کون سے کتاب میں ہے، کون سے پیج نمبر پر ہے. یہ غیر معمولی حافظہ ہے میرے بھائیوں. ایک اور واقعہ دیکھیے، حافظ محمد گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. کون ہے حافظ محمد گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے اور علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے سسر ہیں یہ حافظ محمد گوندالوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں خود آتا ہے کہ اتنا با کمال حافظہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب یہ پیپر پڑھتے تھے تو پیپر کے ایک طرف کو موڑ کر کے پڑھتے تھے، ورنہ دوسرا پیپر ایک کے ساتھ یاد ہو جاتا تھا. یعنی ایک پیج کے ساتھ دوسرا پیج بھی ان کو یاد ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ نے حافظہ دیا تھا کہ جو پڑھتے تھے الحمدللہ یاد ہو جاتا تھا. سوچئے اس امت میں اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی بھیجا ہے میرے بھائیوں. لیکن میں نے آپ کو کہا یہ غیر معمولی حافظہ اللہ کسی کو عطا کیسے کرتا ہے؟ آج ہم اور آپ کچھ چیز یاد رکھتے ہیں، 10 دن بعد، ایک ہفتے بعد اس کو بھول جاتے ہیں، یا ایک مہینے بعد بھول جاتے ہیں. کیوں؟ گناہ.
اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے میرے بھائیوں تو ہر قسم کے لغویات سے، فضولیات سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہمیں بھی غیر معمولی حافظہ عطا کرے گا. اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے حافظے کو، ہمارے حفظ کو اتنا اسٹرانگ کر دے، اتنا غیر معمولی بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ غیر معمولی حافظہ عطا کرے گا. جیسے کہ شیخ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، اگر ایک چیز کو، کسی عبارت کو اگر محمد گندالوی، حافظ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لے، بھولتے نہیں تھے. مدینہ میں درس دیتے صحیح بخاری کا، پڑھا رہے تھے. شیخ بن باز رحمہ اللہ ایک مرتبہ درس گاہوں کے دورے پر تھے اور حافظ محمد گندالوی رحمۃ اللہ طلبہ کہتے ہیں کہ جامع ترمذی پڑھا رہے تھے. جامع ترمذی میں اسانید پر بحث چل رہی تھی، رجال الحدیث کے احوال کے تعلق سے یہ دیگر باتیں اس مجلس میں، اس کلاس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اور حافظ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ رہے ہیں اور شیخ بن باز جسٹ یوں ہی گزر رہے ہیں. حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں ہوا من الطبقۃ الثانیۃ. شیخ بن باز کے کانوں سے ٹکرائی. دیکھیے شیخ بن باز دیکھ نہیں پاتے تھے، لیکن دیکھ چیز نہیں پاتے تھے، لیکن باریک بین غلطیاں بھی کتابوں کی وہ نکال لیتے تھے جو ایک عام آدمی جس کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ نہیں نکال پاتا، وہ نہیں پکڑ پاتا تھا. شیخ بن باز کے کانوں سے یہ عبارت ٹکرائی. شیخ بن باز نے کہا لا، ایسا نہیں. یہ کیسا ہے؟ شیخ بن باز نے کہا ہوا من الطبقۃ الثامنۃ. تو شیخ حافظ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ جو عبارت میں نے پڑھی ہے، کتاب کو قریب لے کر کے دیکھا حافظ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کہا کہ شیخ محترم یہ وہی عبارت ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی جو میں نے پڑھا. اب طلبہ کہتے ہیں کہ ہم چونک گئے. ایک طرف یہ با کمال استاد حافظ محمد گندالوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں جن کے حافظہ کا اپنے کمال ہے، اور ایک طرف شیخ عبداللہ بن باز ہیں. تو شیخ عبداللہ بن باز اپنے اخلاق کے طریقے سے صرف وہ بات کرتے تھے، جس طریقے سے ان کی نرمی تھی، جس سے تواضع انکساری تھی. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گیا ہو، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پرانے نسخے کو منگایا جائے لائبریری سے. طلبہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے نسخے کو منگائے گا. میرے بھائی ذرا غور کریے اس واقعے پر. اس نسخے کو، پرانے نسخے کو ملایا گیا نئے نسخے سے، تو اللہ خبر کیا پایا گیا کہ جس طریقے کی عبارت شیخ بن باز پڑھ رہے تھے وہی عبارت صحیح تھی اور وہی پرانے پائی گئی تھی، نئے والے میں مسٹیک تھا. یعنی ایک با کمال استاد، ایک با کمال حافظ، ایک با کمال آدمی غلط ہو سکتا ہے، کتاب غلط ہو سکتی ہے، لیکن شیخ بن باز کا حافظہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. ایسے میرے بھائیوں ایک غیر معمولی حافظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ عبداللہ بن باز کو عطا کیا، ان کو دیا. یہ اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے؟ جب ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور کئی واقعات ہیں، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے تعلق سے اگر ہم بات کرتے چلے تو ایک جمعہ اس میں نکل جائے گا. میرے اتنے با کمال آدمی تھے. اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخ محترم کے جیسا بننے کی، ان کی چند صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے اہل علم کہتے تھے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو ہے یہ سخاوت میں حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے. اور ہم نے پچھلے خطبے میں دیکھا، پچھلے خطبے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شیخ بن باز بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. فلپین کی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مسلمان تھے، ان کو عیسائیوں نے جلن اور حسد کی بنا پر ان کو مار کر کے ان کی لاش کو کنویں میں پھینک دیا. میرے ساتھ بچے تھے، میں بے سہارا ہو گئی، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ شیخ بن باز کو خط لکھو، شیخ بن باز تک اپنی بات کو پہنچاؤ. میں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور آپ یقین جانیں گے شیخ بن باز کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے، مختلف سیرت کی کتابیں لکھیں گے شیخ بن باز کے تعلق سے، اس میں آپ پائیں گے کہ شیخ ہر ایک کے خط کا جواب دیتے. آج نقل دیر سویر لیکن جواب ضرور دیتے تھے. کیوں؟ امت کا درد شیخ کے سینے میں تھا. چاہتے تھے کہ ہر ایک آدمی کے، دنیا کے ہر ایک آدمی کے مسائل کو شیخ بن باز کو کے دل میں یہ ہمدردی تھی کہ اس کو حل کر دے. اللہ یہ جذبہ دیکھے میرے بھائیوں خیر خواہی کا. ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو شیخ بن باز جیسا نہیں بنا دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا شیخ لقمان سلفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو شیخ عبداللہ بن باز کے شاگرد ہیں، کہتے تھے پچھلے 400 سال میں اس روح زمین نے شیخ بن باز جیسا عالم نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچئے ذرا، وہ فلپین عورت نے خط لکھا. شیخ بن باز کو جب خط ملا، ان کا سیکریٹری پڑھ رہا ہے کہ شیخ ایسے حالات تھے، عیسائیوں نے آ کر کے میرے شوہر کو قتل کر دیا، اس کی لاش کو کنویں میں پھینک دیا، میں بچوں کے ساتھ بے سہارا گھوم رہی ہوں. شیخ کیا کروں؟ اے شیخ میری کچھ مدد کریے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
माली जो इदारा था उसमें खबर भिजवाई कि भाई इस औरत के ताउन किया जाए, इसकी माली मदद की जाए, लेकिन वहाँ से उनको मैसेज आया, मैसेज ये आता है कि शेख अभी हमारा फंड खाली है, हम मदद ताउन नहीं कर सकते इस औरत की। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह यहाँ नहीं रुके, बल्कि अपने सेक्रेटरी को कहा कि मेरे सैलरी से एडवांस लिया जाए और 10,000 रियाल गालिबन उस फिलीपीन में कन्वर्ट कर लीजिए मेरे भाइयों। उस ज़माने में, यानी आज से 30-35 साल की बात मैं बता रहा हूँ, 10,000 रियाल लगभग 1.5-2 लाख रुपए आते हैं। उस ज़माने में अपने सैलरी से निकाल करके देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। और 10,000 रियाल शेख बिन बाज रहमतुल्लाह ने उस औरत को भिजवाया। ये कौन कर सकता है? और ये एक नहीं है, पिछले भी खुतबात में हमने देखा कई लोगों की इस तरह का मदद करते रहे। किसी को 1,000 रियाल महाना उन्होंने बांध दिया, सब अपनी सैलरी से मेरे भाई। क्यों? खैर खवाई का वो जज्बा, माली ताउन करने का वो जज्बा, लोगों को मदद करने का वो जज्बा कि कोई भी हमारा मुसलमान भाई या कोई भी हमारी मुसलमान बहन परेशानी में ना रहे। ये देखिए, ये मिसाल है शेख बिन बाज की मेरे भाइयों। और शेख बिन बाज खुद कहते हैं, उससे पहले एक मैं बात बताऊँ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे कि अगर कुरान का हामिलीन, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते थे, अगर कुरान का हामिलीन कुरान पर अमल करे और जो लायक काम है वो करे, तो अल्लाह ताला कभी उसे भूखा नहीं सोने देगा। यानी अल्लाह ताला उनको वो चीज़ अता करेगा जो वो जहन में गुमान भी नहीं कर सकता है। आप सोचिए, एक माँ, एक बाप, जब कोई बच्चा उसको प्यारा हो जाता है, बेटा या बेटी, तो उस पर अपनी विरासत को लुटा देता है। तो जो अल्लाह का प्यारा हो जाए, अल्लाह उसको ऐसे ही छोड़ देगा। इसीलिए शेख बिन बाज कहते हैं कि जब मैं छोटा था, यानी 14-15 साल का था, जब मेरी बीनाई थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, चीज़ें धुंधली दिख रही थी, इलाज कराया, ऑपरेशन तक कराया, लेकिन ठीक नहीं हो सका। तो माँ की गोद में ऐसा पड़ के आकर के मैं एक मरतबा लेट गया। मेरी खाला मौजूद थी, और खाला भी माँ के दर्जे के मुकाबले में होती है भाइयों। खाला मौजूद थी। खाला ने मुझ पर तरस खाते हुए समझे कि मैं सो गया हूँ, मेरी माँ को कह रही है कि इस प्यारे बच्चे का क्या बन पड़ेगा। अल्लाह ऊपर जरा सोचिए, अल्लाह ताला जब इंसान बाकमाल होता है, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला होता है भाइयों, तो क्या बनेगा? शेख बिन बाज ग्रैंड मुफ्ती सऊदी अरबिया के जिम्मेदार रहे, क्या कुछ नहीं रहा मेरे भाइयों। आप सोचिए जरा इस बात को, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया। और मैं आपको बताऊं, तैफ में जिस दिन वो इंतकाल करने वाले, तैफ में इंतकाल कर गए वो 31 मई 1999 के दिन। बाद उनके सेक्रेटरी वगैरह कहते हैं, एक शख्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है उस आदमी को कि मैं अब बचूंगा नहीं, तो अगर नहीं बचा तो जो कर्ज मैंने तुमको दी थी, कितना दिया था कर्ज? कितना दिया था? 7 लाख रियाल। 7 लाख रियाल मेरे भाइयों, अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आता है। 7 लाख रियाल, सोचिए, एक आदमी को शेख ने कर्ज दिया है। और शेख ने कहा कि मेरे इंतकाल के बाद किसी को ये कर्ज लौटाने की जरूरत नहीं, मैंने तो उसको माफ कर दिया। आप मुझे एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन से मिलवा दीजिए जो इतने कर्जे को किसी को माफ कर सके। आजकल कोई 100, 200, 10,000 रुपए किसी कर्जे को माफ नहीं करता है। ये शेख की खुसूसियत है मेरे भाइयों, ये एक है, ऐसे कई और आपको मिलेंगे। आप उनकी सीरत को पढ़ते चले जाएंगे ना, तो भाइयों उन्होंने हातिम ताई को पीछे छोड़ दिया। क्यों? हमदर्दी से क्या पता चला कि मुसलमानों के ताल्लुक से अपने दिलों में हमदर्दी पैदा करिए मेरे भाइयों। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट है खालिद बिन अब्दुल रहमान, वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शेख के वक्त वो इस तरीके से बना दिया था, यानी शेख की मसरूफियात को ऐसा रखा कि हर वक्त वो अल्लाह के जिक्र को करते रहते थे, यानी अल्लाह के बात को फैलाते रहते थे। दुआ करी कि अल्लाह ताला हमारे औकात को भी ऐसा बना दे। और हमने पिछले खुतबे में देखा मेरे भाइयों कि शेख रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र का क्या मामूल था, हर वक्त सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहते। आज हम नहीं पढ़ते, हम लयानी बातों से अपने आप को बचा नहीं पाते, हम कहते हैं मर्ज वक्त नहीं। अगर बनना है उनके जैसा मेरे भाइयों, उनके जैसा चाहते कि हम थोड़ा बहुत भी कुछ कमाल, कुछ औसाफ हमारे आए, अपनी ज़बान को बचाइए लग़वियात से, बहतान से, गीबत से, फिजूल बातों से, लयानी बातों से बचाइए। कौन क्या आपके बारे में बोलता है, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, डज नॉट मैटर। किसी के बोलने से ना हम बुरे होते ना आप बुरे होते मेरे भाइयों। अपने रब के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करिए। शेख रहमतुल्लाह अलैह रियाज का दौरा रहता था, हर जुमरात को शेख रियाज में रहते थे, रियाज शहर सऊदी अरब के। दिन की शुरुआत कैसी होती थी शेख बिन बाज की? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अहले इल्म कहते हैं, या उनके साथी जो थे, उनके स्टूडेंट्स जो थे, वो कहते हैं 60 साल हो गए हैं, 60 साल तक हमने शेख बिन बाज को कभी भी तहज्जुद और नमाज फज्र को छोड़ते हुए नहीं देखा है। क्या हमारे 60 दिन भी ऐसे गुजरे हैं? हमारे 60 दिन भी ऐसे गुजरे हैं जहां पर हमने
तहज्जुद और नमाज फजर को नहीं छोड़ा। 60 साल आप सोचिए ज़रा, ऐसी कोई इतना ऊंचा ओहदा नहीं पाता है मेरे, ऐसा मकाम नहीं पाता है मेरे भाई। 60 साल हो गए हैं। खालिद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि रियाद में हम रहते और शेख का जो दिन का आगाज़ होता वो तहज्जुद के वक्त से होता। और हम पिछले जुमा में देख चुके हैं कि शेख 2-3 ही घंटा सोते थे। तहज्जुद के वक्त उठते, तहज्जुद पढ़ते और नमाज फ़जर के लिए मस्जिद में आते। जब नमाज फ़जर आप पढ़ लेते, उसके बाद जो मसनून अज़कार थे सुबह और शाम के, यानी सुबह के जो अज़कार थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो साबित है, शेख रहमतुल्लाह अलैह 15 से 20 मिनट पढ़ते बैठ करके। उसके बाद जो चेयर लगी रहती मस्जिद में, उस पर बैठ करके 3 घंटे मुसलसल दर्स देते। कितने घंटे? 3 घंटे। और तुल्लाब का एक हुजूम रहता, लोगों का हुजूम रहता। आप सोचिए, हमारे यहाँ जुमा में ऐसा हुजूम मिलता है, उनके यहाँ फजर में ऐसा हुजूम मिलता था। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, जो आदमी रब्बानी उलमा होता है, जो आदमी नेक होता है, वो अपने साथ साथ लोगों को भी नेक बनाते चलता है। इससे भाइयों फजर की पाबंदी करें, हर हाल में फजर मिस नहीं होना चाहिए। फजर कभी मिस ना होने पाए मेरे भाइयों। 10 मुख्तलिफ किताबों से देते और तलबा कहते थे कि जिस किताब से वो दर्ज देते हमें लगता कि वो इस किताब के माहिर हैं। फिर दूसरी किताब का दर्ज देते तो हमें लगता है कि इस किताब के माहिर हैं। गोया जिस किताब से, जिस बात को वो उठाते, हमको लगता है कि इनसे बेहतर इस बात को और कोई नहीं समझा सकता। इस 3 घंटे के दर्स के बाद सवाल जवाब का सेशन रहता। सवाल जवाब लोग थक जाते पूछते पूछते, शेख मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते देते नहीं थकते। फिर वापस अपने कार की तरफ आते तो रास्ते में भी लोग सवाल और जवाब करते। उसके बाद गाड़ी पर अगर बैठ जाते और किसी ने सवाल कर दिया तो गाड़ी खुलने नहीं देते थे, पहले उसको जवाब देते थे। उसके बाद ये कहते हैं अगर फिर भी किसी के कोई बात रह गई है तो 2 घंटे बाद मेरे घर पे आ सकता है। फिर अपने घर पे आते तो वहाँ पर एक अहले इल्म का, हाजतमंदों का और दीगर लोगों का जो डिग्निटरीज वगैरह होते, उनका हुजूम रहता। फिर नाश्ता वहाँ करते और उसके बाद उनके मामलात को सुलझाते, समझाते। अगर कोई फतावा होता तो उसको बताते, खुतूत का जवाब देते। और ऐसे करते करते ज़ोहर का वक्त होता। ज़ोहर के चले जाते नमाज के लिए मस्जिद में, नमाज पढ़ के आते, फिर उसी महफिल में बैठते। फिर यही सिलसिला जारी रहता मेरे भाइयों, जारी और सारी रहता। उसके बाद खाने होता और सारे लोग बैठ कर खाना खाते। हमने देखा पिछले जुमा में कि शेख रहमतुल्लाह अलैह का खाने का क्या मामूल रहता, किस तरीके से हर वक्त लोगों को साथ लेकर के खाते। हर आदमी हर वक्त आ सकता था और जा सकता था, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, कुछ नहीं। ये हमदर्दी थी शेख बिन बाज की। उसके बाद वो खाना खाते, खाना खाने के बाद फिर असर के लिए चले जाते हैं मस्जिद में। असर पढ़ते, असर के बाद वहाँ पर या तो किताबुत तौहीद या बुलुगुल मराम या रियादुस सालिहीन का दर्स देते। उसके बाद अपने घर को आते और इस थोड़े मगरिब के थोड़े वक्त के कबल थोड़ी देर आराम करते और उसके बाद मगरिब के लिए रियाज की जामा मस्जिद जो शहर में थी वहाँ चले जाते। वहाँ पर हफ्तावारी दर्स था, वहाँ पर दर्स होता। वहाँ भी अहले इल्म का हुजूम रहता, तुल्लाब का हुजूम रहता और शेख बिन बाज वहाँ दर्स देते। वहाँ से दर्स देने के बाद इशा से थोड़ी देर कबल अपने घर आते और फिर अपने घर वालों से मिलते, उनसे बातचीत करते, उनको दीनी नसीहत करते, उनके खैर ख्वाही लेते और उनको कुरान मजीद पढ़ने की तलकीन करते, कुरान मजीद पर तदब्बुर करने की तलकीन करते। अब सोचिए हम और आप कितनी मरतबा कुरान मजीद पढ़ते हैं, हम और आप कितनी मरतबा कुरान मजीद अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने वालदा को, अपने वालदैन को या अपने भाई बहनों को कुरान पढ़ने की तलकीन करते हैं। शेख बिन बाज के इस तरीक़ों को भी अपनाया जाए और अपने घर में कुरान के एक सिलसिले को जारी किया जाए, जारी और सारी किया जाए, जहाँ पर लोग कुरान पढ़ें, कुरान से दिलचस्पी हो, कुरान के ताल्लुक़ से लोग आगे बढ़े। और उसके बाद शेख रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये होता कि आप इशा के लिए फिर मस्जिद जाते। इशा के बाद जब आप मस्जिद से लौटते, अपने घर पे आते, तो जो हफ्तावारी मजालात था उसके मुदीर बैठे रहते अपने फ़िकी सवालात के लिए, जो उनको मजालात में अपने मैगज़ीन्स वगैरह में छापने होते थे। और ये सिलसिला खालिद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं 10:30 बजे तक चलता। आप सोचिए एक बूढ़ा आदमी, ज़ईफ़ आदमी 10 किताबों के दर्स देने के लिए ख़ुद कितनी तैयारी करते होंगे शेख बिन बाज। और शेख बिन बाज कहते हैं मैं हर दर्स के लिए तैयारी करता था, 10 किताबों के लिए दर्स देने के लिए। सोचिए आप। और तहज्जुद से जो वक्त शुरू हुआ है ये 10:30 बजे रात तक के मामलात चलते। और ये हर जुमेरात की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर कहीं तैफ में, कभी मक्का में, कभी मदीना में, ये डेली का शेड्यूल है शेख रहमतुल्लाह अलैह का। हत्ता कि कभी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो उनके सेक्रेटरी कहते थे कि शेख गाड़ी में भी चुप नहीं बैठते, बल्कि गाड़ी में भी सवाल और जवाब पर जिनके सवालात आते थे उनके जवाब लिखवाते थे या टेलीफोन से या किसी और चीज़ से रिकॉर्ड करा करके उन जवाबात को भेजा करते। क्यों? हर वक्त चाहते थे कि उम्मत को मुझसे जो खैर मिल सकता है, जो भलाई मिल सकता है, वो भलाई मैं उम्मत तक
پہنچا سکوں۔ اس کے بعد شیخ اپنے کھانا کھانے کے بعد شیخ اپنے لائبریری میں چلے جاتے تھے جہاں پر مطالعہ کرتے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر مطالعہ کرتے، کیونکہ 2-3 گھنٹہ سوتے اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن قیام اللیل کے لیے پھر وہ اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ تھی شیخ کا ایک دن۔ سوچیے آپ، یعنی جب ایک آدمی نیک ہوتا ہے میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ اس کے 24 گھنٹوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جس وقت ہر وقت وہ لغویات سے اور فضولیات سے دور رہتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ شیخ ابن باز کا کمال ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی شیخ کے شانے بشانے ان کے فلاحی کام میں تعاون کرتے ہیں۔ یحییٰ جمیل بن یحییٰ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نصرانی جو یورپ کا تھا، سعودی عرب میں کسی پیٹرول کمپنی میں پارٹنر تھا، بڑا امیر آدمی تھا، وہ یورپین، وہ آیا میری آفس میں اور اس نے کہا کہ میں شیخ بن باز سے اصل میں ملا نہیں ہوں، لیکن ان کے بارے میں جانتا ہوں، وہ جو فلاحی کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو تعاون کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ارسپیکٹو وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو۔ میں شیخ محترم کی اس بات سے، اس اخلاق کے قریباً سے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا تعاون کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اس نے 10 لاکھ ریال کا چیک دیا، 10 لاکھ ریال کا۔ تو جو اللہ کے نام میں خرچ کرتا اللہ اس کو غیبی طریقے سے لوٹاتا بھی ہے۔ 10 لاکھ ریال کا چیک دیا اور کہا کہ آپ شیخ بن باز کو دیتے تھے۔ یحییٰ بن جمیل کہتے ہیں میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور فرمایا کہ شیخ ایسا آدمی آ کر کے آپ کے تعلق سے یہ چیک دے کر کے گیا۔ شیخ نے اس کے تعلق سے، اس نصرانی کے تعلق سے، اس کے اسلام کے تعلق سے پوچھا کیا اس نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یحییٰ بن جمیل کہتے ہیں شیخ مجھے یہ بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ آدمی تعاون کر کے گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اور آگے بڑھائیں، اپنے فلاحی کام کو اور آگے جو ہے بڑھاتے چلے جائیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے صرف مسلمان ہی نہیں میرے بھائیوں بلکہ غیر مسلمان بھی شیخ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بعض ان کے قریبی تھے، وہ کہتے تھے کہ پر ڈے شیخ کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے وہ آن این ایوریج 5 ان کے اخلاق سے، ان کی باتوں سے اتنے متاثر ہو کر کے کہ 5 غیر نان مسلمس ڈیلی شیخ کے ہاتھ پر رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کرتے تھے میرے بھائی، اسلام کو قبول کیا کرتے تھے۔ یہ کئی ساری اور باتیں ہیں میرے بھائی، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہمارا تو دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ کریں، ہم اس کو بند کرتے، شیخ کے بارے میں بیان ہی کرتے چلے جائیں۔ لیکن جو بھی باتیں ہم نے سنی، جو باتیں ہم سن رہے ہیں یا جان رہے ہیں تھوڑی بہت بھائیوں، اس کو ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائی عقیدہ توحید کو اپنانا ہے، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز میرے بھائی اخلاق اونچا ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، جس طریقے سے شیخ کی چیزیں تھی۔ عبادت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، 5 نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، ذکر میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت اپنے آپ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں، علماء کسی بھی مسلک کے ہوں، بہت عزت کرتے علماء کی، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم علماء کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے شیخ تقی الدین الہلالی جن سے مسلک میں اختلاف تھا، کئی امور میں اختلاف تھا، اور شیخ بن باز دوسرے مسلک کے تھے، وہ اس کے باوجود بھی جب وہ شیخ بن باز سے ملنے آتے اتنی عزت و تکریم کرتے، ان کے اہل و عیال کا خبر لیتے، ان کے تعلق سے باتیں پوچھتے اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کی گاڑی تک ان کو لے جا کر کے چھوڑا کرتے تھے۔ یہ شیخ بن باز کا طریقہ رہا میرے بھائیوں۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے خطبے میں کہ کس طریقے سے غیر اور مسالک کے علماء جب ان سے ملنے آتے تو کیا معاملات ان کے ہوتے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے اور پڑھیے شیخ بن باز کی چیزوں کو۔ اللہ اکبر بھائیوں۔ اور میں کہوں آپ کو ابو الحسن علی ندوی ان سے ملنے آئے، شدید اختلاف ہے مسلک میں، اس کے باوجود بھی شیخ ان کو بیٹھاتے اپنے پاس، ان کی خیر خیریت لیتے، معاملات لیتے ان کے شہر کی، ان کے کنٹری کی، حالات پوچھتے، خیر خواہی لیتے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو پوچھتے۔ اس کے باوجود بھی شدید اختلاف ہے۔ اور جو شیخ کا معمول ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ علماء کی عزت کرتے ہوئے کھانا کھلاتے، ہاتھ پکڑ کر کے گیٹ پہ جا کر کے چھوڑتے، ان کے گاڑی تک چھوڑتے۔ اللہ اکبر ہے۔ یونس الصدفی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے میرا ایک مناظرہ ہوا۔ مناظرہ اگر آج کے دور میں ہم سنیں تو گالی گلوچ، بحثہ بحثی، لڑائی جھگڑ جدال نہیں، مناظرہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں۔ یونس الصدفی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ملے، ایک مناظرہ تھا ہمارا، انہوں نے اپنے دلائل دیے، میں نے اپنے دلائل دیے، مناظرہ ختم ہو گیا۔ پھر کئی دنوں بعد ہم بازار میں یونس الصدفی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو دیکھا اور آ کر کے سلام کیا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم آگے بڑھ کے کیوں سلام کریں؟ ہم تو اتنے بڑے عالم، ہم تو اتنا کچھ جانتے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ نہیں، یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ جس کے اندر تواضع انکساری ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے۔ اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور ان کے ہاتھ کو پکڑا۔ کس کے ہاتھ کو؟ یونس الصدفی کے ہاتھ کو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اے یونس الصدفی سنو، ایک معاملے میں ہم میں اختلاف ہے، دلائل تمہارے پاس، ہمارے پاس دلائل ہے، ہمارے اس معاملے میں اختلاف ہے،
لیکن کیوں اچھا نہ ہو کہ ہم بھائی بھائی بن کے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کٹ لے لیں یا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیں. آج یہی معاملات ہمارے ساتھ ہیں میرے بھائیو. دوسرے کو دیکھا اندیکھا کر دیا, دوسرے کو دیکھا مسلمان کو سلام نہیں کہہ رہے, وہ مسلمان ہے, اس کو قریب لاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ مشرکین مکہ پہ قریب نہ ہوتے. یہ آپ کا اخلاق نمایاں تھا میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جس نہج پہ علامہ ابن باز چلتے رہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو اخلاق تھا اتنا پائے درجے کا اخلاق تھا میرے بھائیوں کہ صرف محض 10 سال میں پورے قبائل عرب کے قبائل جو ہے مشرف با اسلام ہوئے. یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا میرے بھائیوں. اس لیے اس اخلاق کو اپنائیے, غیروں تک دین کو پہنچائیے, غیروں کے اپنے قریب کریے, ان تک باتوں کو پہنچائیے. عقیدے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم بے ٹوک کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں, توحید کے ماننے والے ہیں. اتباع رسول میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, نہ عقیدے میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, لیکن بتانے کا طریقہ ہوگا میرے بھائیوں. کسی کو ذلیل نہیں کریں گے, کسی کی تحقیر نہیں کریں گے, اس کو پیار سے سمجھایا جائے گا, اس کو حکمت اور دانائی سے بات کو بتائی جائے گی. کیوں؟ اس کو قریب لانا ہے. آج ہمارا معاملات کیا ہے؟ آج معاملات اگر کوئی آدمی غلط ہے, وہ گمراہ ہے, اس کے بارے میں پرچار کریں گے, گمراہی کا یہ پھیلائیں گے اور چاہیں گے کہ اور گمراہ رہے, چاہیں گے وہ جہنم کی طرف چلے جائے. کہ بھائی یہ ایک دائی کا در نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جن لوگوں نے آپ کی گردن پر پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی, جن لوگوں نے آپ کو مارنا چاہا, جن لوگوں نے آپ کے اصحاب کو تکلیف دی, جنہوں نے دوپٹے سے آپ کے گلے کو دبانا چاہا, آپ کی جان لینی چاہیے, اللہ اکبر, انہی کے تعلق سے آپ رات میں قیام اللیل میں کھڑے کر کے پیروں کو سجھاتے رہے اور اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. فلا اللہ باخر نفسک اللہ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس رن میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک کسی کو دعوت و تبلیغ کی تو اس کے تعلق سے دعا کیا ہم نے؟ کیوں؟ ہمدردی نہیں ہے. ہم تو چاہتے کہ فلاں گمراہ ہے, فلاں ختم ہو گیا ہے, فلاں غلط چل رہا ہے تو اور غلط جائے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کا پرچار کرتے ہیں. یہ مسلمان کی خیر خواہی نہیں ہے میرے بھائیوں. مسلمان کا سینہ تھوڑا وسیع ہوتا ہے, مسلمان ہے میرے بھائیوں, اس کو راہ حق پہ لائیے, راہ راست پر لائیے, صحیح منہج پر لائیے, بات تو سکھائیے لیکن حکمت اور دانائی سے. کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے, کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہ ہو. دیکھیے کبھی ہم نے ان کے لیے دعا کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو ان کے لیے جو ان کو دن بھر مار رہے ہیں, جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جو ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کیا کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. ایک مجلس میں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے سوال کر دیا شیخ سے کہ شیخ یہ کیسے پاسبل ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک رات میں ایک پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. شیخ بن باز رحمہ اللہ زبان پھسل گئی اور شیخ نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے, جب اتنے بڑے ائمہ کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو. بعض اوقات ٹھنڈ کے مہینوں میں لمبی راتوں میں میں نے بھی یہ چیز کو محسوس کیا ہے, یعنی میں بھی ایک قرآن پڑھ جاتا ہوں پورے ایک رات میں. اللہ اکبر. سننا تھا کہ بغل میں مشائخ بیٹھے ہوئے تھے, حیران ہو گئے اور شیخ کو پھر ریئلائز ہوا کہ میں کیا بول بیٹھا. مطلب ایک راز باہر آ گیا جو راز ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں تھا. پھر ان کے بعض مشائخ نے اسی مجلس میں سوال کیا, شیخ کیا آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے, یعنی کیا آپ نے بھی ایک رات میں قرآن کو پورا پڑھا ہے؟ شیخ بن باز کے بعد خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دے میرے بھائی. کیوں؟ یہ ان کے اللہ کے بیچ میں تھے. یہ ہے توازن کے ساری میرے بھائیوں کہ جب نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. انتقال کر رہے ہیں 31 مئی 1999 کو. یہ ایک ایسا دن تھا جو عالم عرب میں ہی نہیں بلکہ کہہ دیجئے کہ پوری دنیا میں ایک مایوسی چھا گئی, ایک سناٹا چھا گیا. 20 لاکھ کی تعداد میں لوگ نے اس گرمی میں سعودی عرب کی گرمی میں نماز جنازہ پڑھی. اور کہتے ہیں لوگ کہ آخری اوقات میں بھی اپنے نصرانی ڈاکٹروں کو وہ اسلام کی دعوت دیتے رہے. تہجد پڑھا اور تہجد پڑھ کے جو اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹے ہیں تو اس کے بعد فجر کے لیے اٹھ نہیں پائے. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے اس وقت بھی ان کے زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اور دیگر تسبیحات جاری تھے. میرے بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تسبیحات ہمارے اوپر بھی جاری رکھے جب ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے. بھائیو اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید کی زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے, عقیدت توحید کا خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.